السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج پھر ہم قیامت کی ایک ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جس قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے دور میں اس چیز کو بہت عام کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ تو جی ناظرین، آج جس ہم قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ۔ معاذ اللہ، ان لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، لیکن ایک بات یاد رہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی بھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے۔ ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آج ہم ان دونوں بدبختوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک کا نام مسیلمہ کذاب اور دوسرے کا نام اسود عنسی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورہ اقدس میں زمانہ مقدس میں ہی اسود عنسی کو قتل کر دیا گیا۔ دو صحابہ اکرام، ایک فیروز ویلوی اور ایک دوسرے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اسود عنسی کو مار دیا، مگر مسیلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کی جو آرمی تھی، اس وقت کی جو فوج تھی، انہوں نے جہنم واصل کیا۔ اسی طرح جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے وہ فنا ہو گئے، اور آج ہم انہی دونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسود عنسی، اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس نے رسول اللہ کے زمانہ اقدس میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ تم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، پر اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ جب اس بدبخت انسان نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو زہیب بن کلیب، جنہوں نے یمن میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، انہوں نے اس کو روکا، لیکن وہ نہیں رکا۔ اس نے لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا۔ زہیب بن کلیب نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، پر اس بدبخت انسان نے زہیب بن کلیب کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ زہیب بن کلیب کا ختم نبوت پر اتنا پختہ یقین تھا کہ ان کے جسم تو کیا، کپڑے بھی نہ جلے، کپڑے کا ایک دھاگا تک نہ جلا، بالکل صحیح سلامت وہ آگ سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ! جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے میری امت میں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح جلتی آگ کے شعلوں سے محفوظ رہا۔ سبحان اللہ! جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک ایسا شخص ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے محفوظ رہا۔ اسود عنسی نے نبوت کا صرف جھوٹا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس بدبخت انسان نے مسلمانوں سے بغاوت بھی کی تھی۔ اس نے شہر بن بزان کو قتل کیا اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے جو عاشقان مصطفیٰ تھے ان کو حکم دیا اور خط میں لکھا۔ جو لوگ اسود عنسی کے پاس صحابہ کرام جو موجود تھے ان کو خط لکھا کہ سارے صحابہ کرام جمع ہو جائیں اور اسود عنسی کے شر سے بچیں اور اس کو ختم کر دیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا تو عاشقان مصطفیٰ اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی، انہوں نے ایک پلان بنایا۔ اسود عنسی نے جس عورت کو زبردستی اغوا کیا تھا اس کو ایک خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ تم اس مرد کے گھر میں رہ رہی ہو جس نے تمہارے شوہر کو اور تمہارے والد کو قتل کیا ہے، تم ہماری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس عورت نے رپلائی میں جواب میں یہ لکھا کہ میرے نزدیک اس دنیا کا سب سے بدبخت انسان یہ ہے جس نے میرے والد کو بھی قتل کر دیا اور میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا، اور میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بچوں کے اس عورت کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع تھا، اور اس عورت نے ایک رستہ بتایا۔ اس رستے کے ذریعے 2 صحابہ اکرام اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس بدبخت انسان کا کام تمام کر دیا۔ یاد رہے کہ اس کے گھر کے باہر 1000 فوج کھڑی تھی جو اس کے گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھی، لیکن صحابہ اکرام نے بڑی ہی انتہائی خاموشی کے ساتھ اس شخص کا کام تمام کر دیا، اسے دنیا سے فنا کر دیا۔ ادھر اسود عنسی کا کام تمام ہوا۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خبر دے دی تھی کہ آج اسود عنسی کا کام تمام ہو جائے گا۔ ایک مرد مبارک نے اسے قتل کیا ہے اور اس کا نام فیروز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فاز فیروز، یعنی فیروز کامیاب ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ایک دوسرے بدبخت انسان کے بارے میں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، جس کا جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے۔ یاد رہے کہ وہ انسان بڑا بدبخت تھا، وہ بڑا جنگجو بھی تھا، اور باقاعدہ اس کے پاس ایک فوج بھی تھی۔ اس کے بڑے حیران کن کر دینے والے واقعات ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ آپ سن کر خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ مگر دوسرے نبوت کے جھوٹے دار مسیلمہ کذاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ جو دین کی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچیں اور اس کے آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں۔ آئیں بات کرتے ہیں مسیلمہ کذاب کے بارے میں۔ اس بدبخت انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس بدبخت انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں فنا نہیں کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اول کے زمانہ اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں باقاعدہ ایک لشکر بھیج کر اس بدبخت انسان کو فنا کیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ شخص قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، جسے سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک لشکر کو حکم دیا کہ وہ جہاد کرے، اور اس کے بعد صحابی رسول حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت انسان کو جہنم واصل کیا۔ اس کے گروپ کے کچھ لوگ بھی قتل ہوئے اور کچھ لوگوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کی طاقت، اس انسان کے سامنے جانا، اس سے مقابلہ کرنا، اس سے جہاد کرنا اتنا مشکل تھا۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب ابو جہل کو قتل کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کے قتل ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی طرح جب سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں آیا۔ یاد رہے کہ یہ شخص پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تھا اور آپ پر ایمان بھی لایا تھا، مگر ایمان سے پھر کر بعد میں وہ کافر ہو گیا۔
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ اپنی نبوت میں مجھے پارٹنر بنا لیں، یعنی مجھے ساتھ شریک بنا لیں۔ جی ہاں ناظرین، یا وہ کہتا کہ آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں، یا مجھے اپنا پارٹنر بنا لیں، یا مجھے اپنا جانشین بنا لیں۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اس وقت ایک لکڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لکڑی کے برابر بھی تمہیں نبوت میں کچھ حصہ نہ دوں گا۔ جب وہ دربار نبوی سے ٹھکرایا گیا تو اس بدبخت انسان نے خود ہی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے اپنے ساتھ اہل یمامہ کو بھی اپنے ساتھ ملا کر انہیں بھی مرتد کرنا شروع کر دیا۔ اس بدبخت انسان نے شراب اور زنا کو حلال کر دیا اور نماز کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ اس طرح اس نے طرح طرح کے گمراہ کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کی چند ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ تم لوگ کسی بھی طرف کسی بھی جگہ پر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی طرف منہ کرنا کوئی تعین نہیں، بلکہ جو ایسا کرے گا وہ کفر اور شرک میں کہلائے گا، معاذ اللہ۔ اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب نیت کی جاتی ہے اس وقت یہ کہا جائے کہ میں کسی بھی سمت منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، استغفر اللہ۔ اور دوسرا عقیدہ اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کا پیغمبر ایک ہے اور ہمارے پیغمبر 2 ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا مسلمہ۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہر امت کے لیے 2 نبی ہونے چاہیے، معاذ اللہ۔ اور تیسرا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمہ کے ماننے والے کو وہ رحمانیہ کہلاتے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ایسے کرتے تھے، معاذ اللہ، شروع مسلمہ کے خدا کے نام سے وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ۔ اس نے باطل اور من گڑنت عقائد پیش کیے، اس نے پورے اسلام کا گویا نقشہ ہی بدل دیا، معاذ اللہ۔ اس نے قرآن پاک کی طرح ایک کتاب بھی لکھی تھی، اور اس کے ماننے والے لوگ اس کو قرآن کریم کی حیثیت سے کم نہ مانتے تھے۔ اسی کتاب کو وہ نمازوں میں پڑھتے تھے، اور اسی کتاب کو وہ پڑھنا ثواب سمجھتے تھے۔ اور مسلمہ کذاب من گڑنت باتیں کرتا تھا، اور اس نے ایک دفعہ مرغی کے انڈے کو ساری رات سرکے میں بھگو کے رکھا اور صبح اٹھ کر اسے بوتل میں ڈال دیا، اور لوگوں کو بلا کر کہتا ہے کہ یہ دیکھو اس چھوٹی ساری بوتل میں کون کوئی انڈا ڈال سکتا ہے۔ لوگ معاذ اللہ اس کے اس بات کو، یہ جو ہمارے آج ہاں بچے کر رہے ہیں، اس وقت مسلمہ کذاب نے کیا۔ یہ کام کرنے کے بعد معاذ اللہ لوگوں نے اس مسلمہ کذاب کو اپنا نبی ماننا شروع کر دیا۔ اب خدا کی شان دیکھیں، مسلمہ کذاب کے پاس ایک بچے کو لایا گیا اور کہا کہ آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیں، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، جب مسلمہ کذاب نے اس بچے کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ اس کے لیے اتنا بدبخت ثابت ہوا، وہ بچہ بیچارہ گنجا ہو گیا۔ اسی طرح ایک عورت مسلمہ کذاب کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا لب دہن کسی چیز میں ڈالتے تھے تو اس میں برکت آ جاتی تھی۔ میرے کھیت وہ فصل نہیں اگا رہے، میرے کنویں میں پانی بالکل ختم ہو گیا ہے، آپ آئیں اور اپنا لب دہن اس میں ڈال دیں۔ معاذ اللہ، اس نے اپنے مشورہ خاص کو بلایا اور مشورہ کیا۔ اس کے مشورہ کرنے کے بعد اس نے یہی جواب دیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس میں اپنا تھوک ڈال دو۔ معاذ اللہ، وہ اتنا بدبخت ثابت ہوا، جب اس نے جا کے اپنا تھوک ڈالا تو اس عورت کا کنواں سوکھ گیا، اس میں جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح ناظرین، اس مسلمہ کذاب نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا لب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک پہ لگایا تو ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ جب مسلمہ کذاب نے یہ سنا تو اس نے اپنی تھوک بیمار لوگوں کی آنکھوں میں لگانی شروع کر دی۔ معاذ اللہ، اس کی تھوک سے
وہ لوگ اندھے ہو گئے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو عقل نہ آئی۔ اتنے کام الٹے پڑنے کے باوجود نہ مسیلمہ کذاب کو اور نہ ہی اس کے ساتھیوں کو عقل آئی۔ لگتا تھا ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ بہرحال ہمارے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ان کے کہنے پر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ 24,000 لوگوں کا لشکر بھیجا گیا۔ جی تو ناظرین، جو مسلمانوں کے سامنے لشکر تھا مسیلمہ کذاب کا، وہ 40,000 لوگوں کا تھا اور مسلمان 24,000 تھے۔ ان کے درمیان خوب لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور اس فتنے سے مسلمان آزاد ہو گئے اور مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ اس لڑائی میں مسیلمہ کے 10,000 کے قریب لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کے 1,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے، جن میں سے زیادہ لوگ حافظ قرآن تھے۔ اس لڑائی کے بعد جب صحابہ اکرام نے یہ دیکھا کہ کافی زیادہ صحابہ اکرام وہ شہید ہوئے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، تو انہوں نے پھر ایک میٹنگ کی، فیصلہ لیا۔ اس فیصلے کے بعد قرآن پاک تحریر میں آیا۔ اس سے پہلے جو قرآن پاک تھا وہ صحابہ اکرام کے دلوں میں تھا، کئی ہڈیوں میں لکھا ہوا تھا اور کئی کھجوروں کے پتوں پہ، کئی لکڑیوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ اس لڑائی کے بعد ایک تحریری یعنی کتابی طور پر قرآن پاک لکھا گیا تاکہ آنے والی نسلوں تک قرآن پاک پہنچا جائے اور ہمارے بعد آنے والے لوگ قرآن پاک کو ایزیلی پڑھ سکیں۔ بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور انہیں جہنم واصل کر دیا گیا۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم قیامت کی نشانیاں لے کر پھر حاضر ہوں گے، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ لوگ جو اس تعلیم سے ان نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے وہ بھی جان سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔